الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ولادت سے بعثت تک. ولادت، علماء تاریخ اور سیرت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار پیر کے دن پیدا ہوئے، اور اس کی دلیل امام مسلم رحمہ اللہ کی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح مسلم میں 1162 نمبر حدیث ہے. ایک اعرابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوموار کے دن کے روزے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. علماء کا اس پر بھی اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل ہاتھی کے سال پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور مشہور عام رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول، یہ ایک عام الفیل واقعہ فیل سے 50 روز بعد بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی بوقت صبح صادق قبل از طلوع آفتاب سوموار کے دن پیدا ہوئے. اور اسی طرح انجینئر محمود پاشا ریاضیات اور فلکیات کے مصری ماہر، جن کی وفات 1302 ہجری میں ہوئی، لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار کی صبح 9 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی، جو واقعہ فیل کے بعد پہلا سال ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے. یہ مشہور عام رائے ہے کہ مگر اس میں رائے جو صحیح ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، چونکہ سوموار کے دن پر سب کا اتفاق ہے، اور سوموار کا دن 9 تاریخ ہی کو آتا ہے. دن کا یہ ٹھیک ہے کہ سوموار کے دن، کیونکہ صحیح مسلم سے بھی ثابت ہے جو روایت ہے 1162 نمبر. دن کا پتہ ہے لیکن تاریخ میں اختلاف ہے. اور اسی طرح ابن اسحاق رحمہ اللہ کے نزدیک ربیع الاول کی 12ویں رات گزرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. لیکن جو صحیح رائے ہیں راجح وہ یہ ہیں کہ 9 ربیع الاول. یہ تمام جو سیرت والے علماء ہے، سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182، اور اس طرح مختلف علماء جو سیرت والے ہیں، انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ 9 ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے حمل قرار پانے کے بعد دیکھا ہے کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلوں کو روشن کر دیا. ابن اسحاق رحمہ اللہ نے کئی اصحاب کرام رضی اللہ عنہم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری والدہ نے حالت حمل میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلوں کو روشن کر دیا. یہ مستدرک حاکم میں 4174 نمبر یہ روایت ہے. اور اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی زبانی ان کے والد سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو عبد المطلب کا بیٹا ہے، ان کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ خوش اور خرم پیدا ہوئے. لیکن یہ
سیرت ابن ہشام میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 اور 60، اسی طرح تاریخ الطبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156 اور 57، طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103۔ مگر ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ جو ہے نا وہ حالت میں پیدا ہوئے۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 میں ذکر کیا ہے کہ ختنہ شدہ کے حوالے سے جو ہے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اور اسی طرح ابن اسحاق رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحم مادر سے پیدا ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خبر بھیجی کہ آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے، آ کر اسے دیکھ لیجئے۔ جب عبد المطلب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان کو حالت حمل میں اپنے خواب کی بات سنائی اور وہ بات بھی بتائی جو ہاتف غیب نے ان سے کہی تھی، اور ان کو آپ کا جو نام رکھنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ لوگوں کا خیال ہے کہ عبد المطلب آپ کو گود میں لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور کھڑے ہو کر اللہ تعالی سے دعا کرنے لگے اور اس عطیہ پر اس کا شکر ادا کرنے لگے۔ یہ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 اور 159 اور 160۔ اور اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رشتہ داروں کو الہام کیا کہ وہ آپ کا نام محمد رکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خلاصہ تاریخ ابن کثیر قسم الاول صفحہ نمبر 18 پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ تو یہ جو ولادت کی جو تاریخ ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، صرف دن کا پتہ ہے کہ وہ سموار۔ یہ علماء صرف قیاس اور اندازے لگاتے ہیں، کیونکہ اصل میں تعلیمات پر عمل مقصود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مقصود ہے۔ اس کی ولادت اور وفات جو ہے نا یہ کوئی ضروری اور مہم نہیں ہے، تو اصل میں جو ہے نا وہ تعلیمات پر عمل مقصود ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔